अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये सवाल सुने। तो मेरी शादी को अभी 4 हफ्ते हुए थे, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो प्रेगनेंसी का टेस्ट वगैरह करवाने, तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया मैंने। डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी 6 हफ्ते पुरानी है, जबकि मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं। ये एक टीवी प्रोग्राम में सवाल किया गया, तो वहाँ पर जो आलिम दीन बैठे थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी वजाहत फरमाई। सवाल ये था कि एक बंदे ने कहा कि मेरी शादी को 1 महीना हुआ है, लेकिन जब मेरी बेगम जो थी वो हामला हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 6 हफ्ते का जो है वो प्रेगनेंसी है। उस बंदे ने कहा, मौलाना साहब से पूछा कि मैं क्या करूं, अपनी बेगम जो है उसको तलाक दे दूं? मेरा तो दिल नहीं मान रहा और इसलिए मैं जो है उसको नहीं रखना चाह रहा। तो मौलाना साहब जो थे उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान फरमाया और उस बंदे को सिर्फ यही जवाब दिया कि वो आपका ही बच्चा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो मेज़बान बैठे थे उन्होंने वजाहत चाहिए, तो मौलाना साहब जो थे वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। उन्होंने कहा जी बस उसी का ही है और यही इसकी लॉजिक है, यही इसकी दलील है। तो जो मेज़बान थे उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मौलाना साहब इसकी कोई दलील दे दें ताकि बंदा जो सवाल सुन रहा है वो मुतमिन हो जाए। तो मौलाना साहब ने यही जवाब दिया कि मेरे पास यही दलील है कि ये बच्चा उसी का है। फिर खैर उन्होंने जो मेज़बान थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत फरमाई, जो कि मैं आप लोगों की गोश गुजार करना चाहता हूँ कि छोटी छोटी गलत फहमियाँ जो होती हैं उससे घर उजड़ जाते हैं। लोग जो है वो बात समझते नहीं या हमें कोई समझा नहीं पाता। तो इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल उसमें साइंस क्या है, जो कि काफ़ी लोग जो हैं इससे वाकिफ़ नहीं हैं या इस पे उनकी तहकीक नहीं है। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो शकूक व शुबहात की नज़र होकर अपने जो घर उजाड़ बैठते हैं, चलते हैं मेडिकली इसकी रिसर्च करते हैं कि असल इशू कहाँ पर है। अब देखें कि कोई भी, ये कुदरत का निज़ाम है, कोई भी एक औरत है उसका जो सर्कल होता है, सब लोग जो समझदार है पढ़े लिखे उनको पता है, वो तकरीबन 3 से 7 दिन का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एग पैदा होते हैं, जो अंडा पैदा होता है उसको चाहिए जो स्टार्टिंग डेट है आपकी, यानी उससे 1 से 14 दिन तक। अब ये बात गौर कीजिएगा कि आपका जो एग है वो स्टार्टिंग डेट से लेकर, भले उसका जो सर्कल है वो 3 दिन में ख़त्म हो जाए, 5 दिन में या 7 दिन में, तो 1 से लेकर 14-15 दिन तक उसका जो बैज़ा है वो तैयार होता है और वो रेडी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब यहाँ पर एक बात जो अक्सर लोग समझते नहीं कि जब भी आप अपनी वाइफ को लेडी डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो वो लिखती है LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुए। तो इसकी डिटेल में जाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब एक बंदा जो है उसकी शादी जो हुई है वो हुई है 1st डे ऑफ द मंथ, कोई भी महीना है उसकी 1 तारीख को उसकी शादी हुई है। फर्टिलाइजेशन जो है वो उस दिन या अगले दिन वो हो गई, यानी कि वो औरत जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि उसको सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा लास्ट उसकी जो डेट थी, वो सर्कल था, वो कौन सा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि लास्ट हो सकता है उसका जो स्टार्टिंग डेट थी वो थी 15 तारीख। अब 15 से 14 दिन और डालें तो ये 29 तक, ये 14 दिन आपने डालने हैं। इसी के दौरान वो एग जो था वो डेवलप हुआ था, वो तैयार हुआ था, प्रेगनेंसी के लिए रेडी हुआ था। अब
15 سے یعنی 15 کو سٹارٹنگ ڈیٹ تھی اور 29 تک 14 دن جو ہیں وہ گزر گئے. اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان کی پہلی تاریخ کو شادی ہوئی اور وہاں پر ہی ان کو پازیٹیوٹی مل گئی, اللہ نے کامیابی دی, امید دے دی. اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر کے پاس سپوز کیونکہ پہلے 2 ہفتے تک تقریباً یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ تقریباً 1 مہینے یعنی اس مہینے کی لاسٹ ڈیٹ کو 30 تاریخ کو چلے گئے ڈاکٹر کے پاس. تو ڈاکٹر نے سب سے پہلے وہی بات ہے کہ اس کی LMP لکھنی ہے. LMP اس کی ہوگی 15 تاریخ پچھلے مہینے کی, 15 تاریخ ہوگی پچھلے مہینے کی. اب یہاں سے 14 دن آپ نے ڈالے تھے, وہ 29 تک یعنی کہ وہ ہو گئے. یہ LMP جو ہے یہ لازمی ہوتی ہے. اب ڈاکٹر نے 30 تاریخ جو ہے اس میں آپ دیکھیں 4 ہفتے پورے ہو گئے. یکم کو آپ کی شادی ہوئی, 30 تاریخ کو آپ نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے لکھ دیا 6 ویک پریگننسی. اب آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے, آپ نے کہا او ہو یہ تو ظلم ہو گیا, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, میری بیوی جو ہے وہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اب یہ والی بات پڑھ کے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کی اصل جو ڈیٹ انہوں نے کیلکولیٹ کی ڈاکٹر صاحبہ نے, وہ کی اس سے LMP پچھلے مہینے کی 15 تاریخ سے. یہ 2 ہفتے اس نے اس میں ڈالنے ہی ڈالنے. اس کا اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو پریگننسی کیلکولیٹر مل جائے گا, گوگل سے مل جائے گا, آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گا. اس میں جا کر آپ یہ ساری چیز کر سکتے ہیں. آپ لکھیں گے LMP جو بھی لاسٹ ڈیٹ تھی آپ کی, اس کے بعد آپ نے جب وہ اگلی پریگننسی جو ڈیٹ ہے یا وہ ڈیٹ جس ڈیٹ کو آپ پتہ کر رہے ہو کریں گے تو 2 ہفتے وہ اگر اس کی LMP کے حساب سے آپ نے دیا تو وہ ہمیشہ اس کو زیادہ کاؤنٹ کرے گی, وہ ہمیشہ آپ کی اسی ڈیٹ سے لے گی. یہاں پر ایک بات اور بھی جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا جو پریگننسی جو ٹائم ہوتا ہے ڈیوریشن وہ ہوتی ہے 280 ڈیز, ٹھیک ہے, یا 37 سے 40 ویک. یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ والا جو چکر ہے یہ میڈیکلی تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک نفسیاتی اس کا اثر بھی ہوتا ہے. نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا جو بھی یہ ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے یہ اس میں زیادہ کم بھی ہو سکتی ہے. اگر مثال کے طور پر ایک جو عورت ہے اس کی جو LMP تھی وہ 10 تاریخ تھی, اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو اس کی شادی ہوئی, 10 میں 20 وہ ڈال دیں اور 5 25 دن, اگر وہ 26ویں دن وہاں پہ پریگننٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا دیکھ لیں کہ 3 ہفتے جو ہے پیچھے کم از کم یہ 3.5 ہفتے جو ہیں یا لگ بھگ 1 مہینہ جو ہے اس میں کیلکولیٹ ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں, یہ جب بھی آپ ریگولر چیک اپ کرواتے رہتے ہیں تو انہوں نے چونکہ LMP کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے اور اسی حساب سے آپ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ 9 مہینے پورے ہو گئے, حالانکہ وہ ہوئے نہیں ہوتے, وہ 8 یا 8.5 یا 7 مہینے اور 2-3 ہفتے وہاں تک وہ ہوتا ہے. اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ دردیں شروع نہیں ہوئیں, وہ ڈیلیوری کے آثار نظر نہیں آ رہے. پھر ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنا بزنس سیدھا کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, آپ سے کہتے ہیں یہ تو ڈیلیوری ہونی نہیں ہے, یہ آپ کو آپریٹ کروانا پڑے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو پھر آپ بھی فٹافٹ جو ہے ڈاکٹر حضرات کو پیسے جمع کرواتے ہیں اور فٹافٹ جو بیبی ہے وہ ڈیلیور کروا لیتے ہیں. حالانکہ یہ والی جو چیز ہے یہ جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں ان میں یہ چیز ایسے نہیں ہے, ان میں نارمل ڈیلیوری جو ہے وہی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ابھی پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا بیبی ہو جو کہ نارمل ڈیلیور ہوتا ہو. جتنے بھی ڈاکٹرز آتے ہیں انہوں نے بھی بزنس کو اپنے کو مطلب پروموٹ کرتے ہیں اور بزنس بڑھاتے ہیں اور لوگوں کو صحیح والی بات نہیں بتاتے. اس میں 9 مہینے والا چکر تب آپ کا پورا ہوگا جب آپ یہ والی جو ڈیٹ تھی شادی والی ڈیٹ اس سے آپ دن کیلکولیٹ کریں, خود کریں. اگر ڈاکٹر والے پہ جائیں گے تو اس میں 2-3 ہفتے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایکچول میں کیا ہوتا ہے کہ 8 مہینے اگر ہوئے ہیں 8 مہینے ہوئے ہیں تو آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو 8 مہینے 3 ہفتے یا 2 ہفتے یعنی لگ بھگ 9 مہینے کے قریب بتا رہا ہوتا ہے. آپ کو ویٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے
اور یہ بالکل قدرتی طور پر جو آپ کا جب بھی 9واں مہینہ قریب ہوگا پوری ڈیولپمنٹ بیبی کی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اس کو درد ذہ بولتے ہیں، جس کو بولتے ہیں دردیں شروع ہو جائیں گی، پھر اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں ایک یہ فیشن ہی بن گیا ہے، اور اس میں جو عورتیں ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں، کیونکہ وہ بھی شاید یہی چاہتی ہیں کہ یہ آسان کام ہے، پیسہ لگ جاتا ہے لیکن جو آپ کی باڈی ہے یا جسم ہے وہ سیف رہتا ہے یا محفوظ ہوتا ہے. حالانکہ اس کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں نارمل ڈیلیوری والی بہت ساری عورتیں آپ نے دیکھی ہوں گی جو بالکل اپنی فزیک، ان کا جسم بالکل صحیح ہے، نارمل ہے، لیکن آپ وہی دیکھ لیں کہ جس کا 1-2 بیبی سیزیرین سے ہوئے ہیں تو وہ عورت کا جسم بھی پورا چینج ہوتا ہے، موٹے ہو جانا، پیٹ بڑھ جانا، جسم عجیب غریب قسم کی اس میں ہوا سی بھری جاتی ہے، چربی آ جانا، مطلب اس طرح کے بہت زیادہ معاملات ہیں. لیکن سمجھنے والوں کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آمین.